اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آیت سورۃ آل عمران کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اور وہی بدبخت ایندھن ہے آگ کا۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی کتنا بھی امیر ہو جائے مال کے لحاظ سے، یا کسی کے بیٹے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، یا اس کے بیٹے کتنا ہی کیوں نہ کماتے ہوں، یہ دو چیزیں شرط نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے تقویٰ جو ہے وہ ضروری ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم وکذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان کا طریقہ مثل طریقہ آل فرعون کے اور ان لوگوں کے تھا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پس پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کی سخت گرفت کرتا ہے بلا وجہ نہیں کرتا۔ کسی پر اگر کوئی بھی مسئلہ بن جائے، یکدم کسی پر عذاب آ جائے اور واضح الفاظ میں عذاب نظر آئے کہ یار واقعی یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، اور اس کے ذرائع بھی پتہ چلیں کہ واقعی انسان کو اس سے تکلیف ہو، اس میں کوئی فائدہ نہ نظر آئے، تو یاد رکھا جائے کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو پکڑتا ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ پچھلی قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور اے حبیب آپ فرمائیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب غزوہ بدر ہوئی تو یہ آیت کریمہ اس وقت اتری کہ جب غزوہ بدر ہوئی اور مسلمانوں نے کفار قریش کو شکست فاش کیا، تو جب واپس مدینہ میں آئے مسلمان تو کہنے لگے کفار یہودی کہنے لگے کہ یہ تو تمہارا واسطہ عرب قوم سے پڑ گیا ہے، اگر ہمارے ساتھ پڑھتا تو ہم آپ کو بہت سبق سکھاتے۔ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے جواب میں کہ اے محبوب آپ فرمائیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تم کسی فہم میں نہ رہنا کہ تم بہت بڑی قوم اپنے آپ کا اپنا یہ بہت ڈنکا بنانے کی بات کر رہے ہو کہ تم بہت بڑے وہ ہو کہ تم یعنی کہ بہت کچھ کر دو گے مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان قریب مغلوب کر دیے جاؤ گے، تم پر کوئی قوم غالب آ جائے گی اور قیامت کے دن تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک تھا تمہارے لیے عبرت کا نشان ان دو گروہوں میں جو ملے تھے میدان بدر میں، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دو چند یعنی کہ دگنا اپنی آنکھوں سے، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ یقیناً اس واقعہ بدر میں بہت بڑا سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ یہاں سے مراد وہ نہیں ہے کہ انسانیت کی آنکھ ہے، ہر شخص کی آنکھ ہے تو آنکھ والا ہو گیا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ جو سبق کو صحیح سمجھے، وہ آنکھ جو کہ صحیح ہدایت اور روشنی قبول کرے، اس سے مراد وہ والی آنکھ ہے، نہ کہ انسان کی آنکھ عام جو کہ ہر چیز دیکھتی بھی ہے، ہر چیز سمجھ بھی رہی ہو اور ہر چیز کا احاطہ بھی کر رہی ہو، لیکن حق کو اور ہدایت کا جو ہے وہ ہدایت کو قبول نہ کرے، تو اس سے مراد وہ والی آنکھ نہیں ہے۔ یہاں سے مراد وہ والی آنکھ ہے اہل علم کی آنکھ ہے، جو کہ حق کو دیکھتے ہیں، ہدایت کو دیکھتے ہیں اور گمراہی کو چھوڑتے ہیں اور ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہاں پر دو گروہ کی بات ہو رہی ہے، غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، دو گروہ جو آپس میں لڑے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ تو جب مسلمانوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ ایک گروہ مسلمان تھا ایک کافر تھا۔ فئۃ مسلمۃ وفئۃ کافرۃ، یہ لفظ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اور ایک گروہ کیا وأخری کافرۃ، اور دوسرا جو تھا وہ کافر تھا۔ تو یہاں پر یہ مسلمانوں کی ایک شان ہے، ایک مرتبے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صرف مسلمان کے لفظ سے نہیں یعنی کہ سرفراز فرما رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ جو میری راہ میں لڑ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے، مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ تو یہاں پر غزوہ بدر میں بہت سارا ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پر پورا یقین ہو، کامل یقین ہو، توکل علی اللہ ہو، تو پھر ہمیں کوئی بھی کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ 313 کہاں پر تھے اور 1000 کہاں پہ ہے؟ تو ہم اگر امیجن کریں کہ ہم اگر غزوہ بدر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں کبھی بھی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے ہمیں اعتقاد ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم مکمل یقین کریں اللہ تعالیٰ پر، اور اس پر یقین کر کے یہ رکھیں کہ یار اللہ تعالیٰ اگر غزوہ بدر کا موقع دے سکتے ہیں اور مسلمان جو ہے مکمل یقین کے ساتھ
وہاں پر مقابلہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ لڑ سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے شامل حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہم کون سے راستے پر ہیں۔ ہم اگر ہدایت کے راستے پر ہیں تو ہمارے شامل حال اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت لازمی ہوگی۔ ہم اگر کسی دوسرے راستے پر ہیں اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم یہ نہیں ہو رہا، ہمیں کیوں نہیں ہے، مسلمان زوال پذیری کا کیوں نہیں شکار ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ ہم اگر سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، تو پھر ہمارے شامل حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت لازمی ہوگی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اب یہاں پر دنیا کی زیب و زینت کے بارے میں آیت ہے۔ راستہ کی گئی لوگوں کے لیے ان کی خواہشوں کی محبت، یعنی عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے۔ جو نشان لگائے ہوئے گھوڑے، وہ عرب میں جو نشان لگا ہوا گھوڑا ہوتا تھا وہ بہت اعلیٰ قسم کا اور اعلیٰ نسل کا، ریس میں اور پھرتی میں، اور سب سے اعلیٰ معیاری کا جو گھوڑا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے خیل المسومہ تھی، یعنی نشان لگا ہوا گھوڑا۔ اور چوپاہے اور کھیتی، یہ سب کچھ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا کی زیب و زینت یہ چیزیں ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ آخر میں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زیب و زینت میں لگ جائیں اور دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اس کا ہمیں لازمی اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اے میرے رسول آپ فرمائیے کیا بتاؤں میں تمہیں اس سے بہتر چیز ان کے لیے جو متقی بنے، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، رواں ہیں، ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے متقی ان میں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور حاصل ہوگی انہیں خوشنودی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ پچھلی آیت میں فرما دیا کہ دنیا کی زیب و زینت کیا ہے، اب آگے فرمایا کہ جو متقی ہوں گے، جو دنیا میں رہ کر بھی تقوی اختیار کریں گے، تو آخرت میں جو ہوگا ان کو سب وہ ملے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پاک بیویاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اور جنت ہوگی، باغات ہوں گے جن کے نیچے رواں ہوں گی نہریں۔ الغرض دنیا میں کوئی بھی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوگی تو جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ یاد رکھنا کہ ایسی وہاں پر خواہش ہی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو، وہاں پر جو چاہتے ہو جس قسم کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ پھر جنت ایسے ہی نہیں کہا گیا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لائے تو معاف فرما دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنت کے حقدار جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے، تقوی اختیار کرتے ہوں گے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے کا حکم دیا وہاں پر جاتے ہوں گے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے کا حکم نہیں دیا وہاں پر یہ حاضر نہیں ہوتے ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے جنت کے حقدار ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغرقین بالاسحار، یہ مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں اور ہر حالت میں سچ بولنے والے ہیں اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ ان کی نشانیاں یہاں بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور عاجزی کرنے والے ہیں عبادت کے وقت، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور گناہوں میں معافی مانگنے والے ہیں سحری کے وقت۔ بالاسحار، یہاں پر اسحار کا لفظ استعمال ہوا، یعنی کہ سحری کے وقت، فجر سے کچھ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو سحری کا ٹائم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کا سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، رومی ہو، غزالی ہو، بغدادی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گاہی، یعنی یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جن کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، صالح ترین بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کس وجہ سے بنے؟ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گاہی، یہ کچھ بھی نہ بنتے، یہ کس وجہ سے بنے؟ بے آہو سحر گاہی۔ اگر کوئی بندہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی اختیار نہ کرے، اس کے ہاں نہ روئے، تو یہ متقی بندہ نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس سے جو ہمیں چاہیے مانگنا، اور جو بھی ہماری خواہش اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے ہمیں مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پر علامہ اقبال نے بہت ہی اچھے الفاظ میں فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ولی بنے، کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور نیک بندہ بنے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت اور اس کی عاجزی اور مغفرت کرے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور شہادت دی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کہ بے شک کوئی خدا نہیں سوائے اس کے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے یہی گواہی دی، واولو العلم، اور اہل علم نے بھی یہی گواہی دی، قائماً بالقسط، قائم فرمانے والا ہے عدل و انصاف کو، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز الحکیم، وہی عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ یاد رکھیں کہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، جو اہل علم ہوتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بیان فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت دی، پھر فرشتوں کی، پھر اہل علم کی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ،
اور یہاں پر جو علم والے ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ علم وہ چیز ہے جو کہ راہ راست پر ہمیں رکھتا ہے، ہدایت پر رکھتا ہے۔ اگر کوئی ان پڑھ ہوتا ہے، اس کو اتنا سیدھے راستے کا نہیں پتہ ہوتا، صراط مستقیم کا پتہ نہیں ہوتا، سوائے اس کے جو کہ علم والے ہوتے ہیں۔ ہمیں علم جو ہے لازمی حاصل کرنا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں جھگڑا کیا جن کو دی گئی تھی کتاب مگر بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور یہ جھگڑا باہمی حسد کی وجہ سے تھا۔ یہود جو تھے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اس لیے نہیں وہ ایمان رکھتے تھے آپ پر کہ ان کا باہمی حسد تھا کہ اگر ہم نے ان پر ایمان لے آئے، اگر ہم ان پر یقین رکھ لیا تو پھر ہماری جو جاہ و جلالت ہے، ہمیں پھر اپنے نبی کی جو ہم تحریفیں کرتے ہیں، کتاب تورات میں ہم تبدیلیاں کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں کرنی پڑے گی، وہ ہمیں پھر ہم تو غریب ہو جائیں گے، انہی کتابیں ہو کے رہ جائیں گے، پھر ہمارے پاس مال نہیں رہے گا، یہ نہیں رہے گا، وہ نہیں رہے گا۔ ان کی باہمی جو حسد تھا وہ یہ تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جانتے بھی ہیں کہ حق ہے، دین ہی حق ہے، اور انبیاء ہی صحیح دین لے کے آئے ہیں، اور یہ ان جانتے بھی تھے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں۔ ان کے باوجود بھی یہودیوں نے کیا کیا؟ اس پر یقین نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمِنِ اتَّبَعَنِي، اور پھر اگر اب بھی جھگڑا کریں آپ سے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جھکا دیا اپنا سر اللہ کے سامنے، اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی اللہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ وَقُلْ، اور کہیے، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، اور والأمیین، اور ان ان پڑھوں سے، اسلم تم، کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدُوا، تو پھر وہ پس ہدایت پا گئے۔ آپ کہیں ان کو جو یہودی ہیں جنہیں کتاب دی گئی سے مراد وہ ہے جنہیں تورات دی گئی، یہودی مراد ہے یہاں پر، یعنی کہ یہودیوں سے کہیں، اور ان پڑھوں سے کہیں، گوار یعنی جو دین کی سمجھ ہی نہیں رکھتا ہو، جو دین اسلام کے بارے میں جس کو انفارمیشن ہی نہیں ملی ہو، جو ان پڑھ ہو، ان کو کہیں کیا تم اسلام لائے ہو؟ اگر وہ کہیں کہ ہاں ہم اسلام لائے تو پھر پس وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پس پھر آپ پر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو بس بات پہنچا دیں، پھر آگے ساڈا کام ہوگا، انہوں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا آگے اللہ تعالیٰ کرے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس آپ کا ذمہ کیا ہے؟ پہنچانا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو کہ کون جس کے پاس ہدایت آ گئی ہے پھر بھی وہ ہدایت قبول نہیں کر رہا، اپنی ہٹ درمی پر بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی وہ اس دین اسلام کو اور راہ ہدایت کو، روشنی کے راستے کو قبول نہیں کرتا، پھر بھی وہ اپنے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واللہ بصیر بالعباد، پھر اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آج کے جو مسائل ذکر ہوئے اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر پختہ توحید اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم صبر کریں، سچ بولیں، اور عاجزی اختیار کریں اپنی عبادت میں۔ یہ جو متقین کی نشانیاں ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہیں مصیبتوں میں، اور ہر حالت میں سچ بولنے والے ہیں، اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں سحری کے وقت۔ یہ ہمیں جو ہے پانچ چھ جو نشانیاں ہیں ہمیں اپنے اندر رکھنے کی اور اپنے اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔